تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنی باندی یعنی غلام سے بھلائی کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں آتا اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ اب دیکھیے کہ قریب اور دور کے ہمسائے کیا ہے۔ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلہ دار ہو تو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو دور کا ہمسایہ، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پڑوسیوں کے اقسام بیان فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہوتا ہے، اور پھر فرمایا نمبر دو کہ وہ پڑوسی جس کے دو حق ہوتے ہیں، اور نمبر تین حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پڑوسی جس کے تین حق ہوتے ہیں۔ مسلمان رشتہ دار پڑوسی کے تین حق ہیں کہ حق اسلام اور رشتہ داری کا حق۔ مسلمان پڑوسی کے دو حق ہیں، حق کے پڑوس اور حق کے اسلام، اور مشرک اور کافر پڑوسی کا صرف ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ پڑوس کا حق ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ محبوب کریم آقا علیہ السلام نے مشرک اور کافر کے لیے بھی پڑوس کی وجہ سے حق ثابت فرمایا ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر جا کر یہ اعلان کیا جائے کہ سن لو 40 گھر پڑوس میں داخل ہے۔ اب حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر آگے کی طرف اور 40 گھر پیچھے۔ اس طرح پیارے محبوب علیہ السلام نے چاروں جانب جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے کہ حق کے پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرنا بھی حق کے پڑوس میں داخل ہے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور وہ اس کے بدلے اسے تکلیف نہیں دیتا، حالانکہ اس طرح پڑوس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لہٰذا صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئے۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن فقیر پڑوسی اپنے امیر پڑوسی کا دامن پکڑ کر بارگاہ عز و جل میں عرض کرے گا، اے رب بے نیاز، اے رب العالمین، اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم رکھا، اس سے پوچھ کہ حسن اچھے اخلاق سے کیوں محروم رکھا اور میرے لیے اپنے گھر کا دروازہ کیوں بند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرو، جب وہ قرضہ مانگے تو ان کو قرضہ دو، اور جب محتاج ہو تو اسے دو، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب اسے خیر پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اور جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اور بغیر اجازت اپنی عمارت بھی بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو، اور اپنی ہانڈی اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو، اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے
اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پوری طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، وہ ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے، کرم نوازیاں ہیں، ان پر رحمتوں کی برسات ہے۔ برابر پڑوسی کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو آپ وارث نہ بنا دیں۔ تو حضرت بھر بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی پر پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، کیا حق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور اگر وہ عیب دار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔